کہ دعا جب گھر پہنچی ہے تو اس کے گھر والوں نے اسے گھر داخل ہونے سے بھی منع کر دیا ہے اور اب پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ تو الٹا وہ فضا پر روب جھاڑنا شروع کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں تم کس خاندان سے ہو جو تمہاری بہن اس طرح سے گھر سے بھاگ گئی اور جسم فروشی کے اڈے سے ملی۔ بہرحال تمہارا اب اپنے گھر والوں سے ملنا جلنا بالکل بند ہے، اور اگر تم نے ان سے ملنے کی کوشش کی تو دو بول بول کے میں تمہیں ہمیشہ کے لیے وہیں بھیج دوں گا۔ لیکن جب اپنے ہی ولیمے پر دعا کی دھمکی آمیز کال ریسیو ہوتی ہے تو فراز کے تو ہاتھ پاؤں چھوٹ جاتے ہیں۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دعا پھر سے اس سے کانٹیکٹ کر سکتی ہے۔ دوسری طرف جعفر جب نوشیروان کو بتاتا ہے کہ دعا کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے بلکہ وہ کافی دن سے گھر سے غائب ہے، تو نوشیروان کا غصے اور پریشانی سے برا حال ہو جاتا ہے۔ وہ جعفر کو حکم دیتا ہے کہ تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، مجھے دعا کی خبر چاہیے کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، ٹھیک تو ہے، اور اگر اس کی خبر نہ ملی تو یاد رکھنا کہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جعفر نوشیروان کو اس قدر غصے میں دیکھ کر بہت گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مالک آپ پریشان نہ ہوں، میں جلد سے جلد دعا بی بی کے بارے میں پتہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ نوشیروان جو کہ ہاسپٹل میں ہی یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے ہی میں صحت یاب ہوتا ہوں فوراً دعا سے ملوں گا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا، لیکن اس بری خبر کو سننے کے بعد تو وہ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے کہ پتہ نہیں دعا کو کیا ہوا ہے، وہ ٹھیک تو ہے، کیونکہ جب سے دعا نوشیروان کی زندگی میں آئی ہے نوشیروان کی زندگی میں سمجھو ایک روشنی سی آ چکی ہے، اسے جینے کی امنگ ملی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اگر دعا کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا کہ میں اس کا خیال نہیں رکھ سکا۔ اب جعفر جب دعا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اس کے محلے میں جائے گا تو اسے وہاں سے پتہ چلے گا کہ دعا اپنی بہن کے نکاح والے دن کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور اس کے بعد کسی اڈے پہ پولیس کا چھاپا پڑا تھا، دعا وہاں سے ملی تھی، لیکن جب اس کے گھر والوں کو یہ پتہ چلا کہ دعا جسم فروشی کے اڈے سے ملی ہے تو تھانے سے واپس آنے کے باوجود گھر والوں نے دعا کو گھر کے اندر داخل ہونے سے منع کر دیا تھا۔ اس کے بعد دعا یہاں سے کہاں گئی اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ جب جعفر یہ ساری رپورٹ جا کے نوشیروان کو دیتا ہے تو نوشیروان تو شدید پریشان ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کہیں میں نے کسی غلط لڑکی سے تو محبت نہیں کر لی، لیکن پھر اس کا دل گواہی دے گا کہ دعا ایسی نہیں ہے، یقیناً اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے، کیونکہ دعا تو بہت ہی نیک بہت ہی معصوم سی لڑکی ہے۔ تو اب نوشیروان دعا کو ٹریس کرے گا اور پتہ لگانے کی کوشش کرے گا کہ گھر سے ٹھکرائے جانے کے بعد دعا آخر کہاں گئی۔ اب دعا جس آنٹی کے گھر پہنچ چکی ہے وہاں پر خود کو کافی محفوظ محسوس کر رہی ہے اور کافی پرسکون بھی ہو چکی ہے، اگرچہ اس آنٹی کے بولنے کا، اٹھنے بیٹھنے دیکھنے کا سٹائل تھوڑا مشکوک سا ہے اور لگتا یہی ہے کہ وہ کسی غلط قسم کے کاموں میں ملوث ہے۔ بہرحال آنٹی اور اس کی بیٹی دعا کو بہت ہی پیار محبت سے رکھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اب تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دعا کو تھوڑا ہوش آتا ہے تو اسے وہ سب واقعہ یاد آتا ہے کہ کس طرح سے وہ فراز کی محبت میں پاگل ہو کے گھر سے نکلی اور فراز اسے دلدل میں پھینک کے چلا گیا، تو غصے کے عالم میں وہ فراز کو کال کرتی ہے، جبکہ دوسری طرف فراز کے ولیمے کا فنکشن چل رہا ہے دعا کی ہی بہن فضا کے ساتھ، جس کا دعا کو بالکل بھی علم نہیں ہے۔ لیکن دعا کی کال سن کے فراز کے پاؤں کے تلے سے تو جیسے زمین ہی سرک جاتی ہے، کیونکہ اسے تو اب بالکل امید نہیں تھی کہ دعا ٹھیک ٹھاک ہوگی اور دوبارہ مجھ تک پہنچ سکے گی۔ جبکہ فضا الگ دعا کے لیے پریشان بیٹھی ہوتی ہے تو وہ اپنی چھوٹی بہن کو جب دیکھتی ہے تو اسے فوراً اپنے پاس بلا کے پوچھتی ہے کہ دعا کا کچھ اتا پتہ ہے، تو اس کی بہن فضا کو بتاتی ہے کہ دعا گھر تک تو آئی تھی لیکن ابا نے اسے گھر میں گھسنے نہیں دیا، اور اماں سے بھی صاف کہہ دیا کہ اگر تم نے دعا کو گھر میں گھسنے دیا تو تمہیں طلاق دے کے گھر سے نکال دوں گا، جس کی وجہ سے اماں مجبور ہو گئی۔ فضا تو بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ نہ جانے میری بہن کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ پھر وہ فراز کی طرف دیکھتی ہے تو اسے کچھ عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ فراز کسی سے فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے جبکہ بہت ڈرا اور گھبرایا ہوا ہوتا ہے، تو فضا سوچتی ہے کہ نہ جانے فون پر کون ہے۔
دوسری طرف فراز کی ماں بھی اپنے بیٹے کے ولیمے پر ہی ہنگامہ برپا کر دیتی ہے۔ جب فضا کے گھر والوں کو آتے ہوئے دیکھتی ہے تو ان پر برسنا شروع کر دے گی کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، آپ کی بیٹیوں کا کردار اتنا گھٹیا تھا اور آپ نے اپنا گند ہمارے سر پہ مل دیا۔ اب فراز اور اس کی ماں کی تو یہی کوشش ہے کہ فضا کو طلاق دے کر اس کے گھر والوں کے ساتھ چلتا کریں، اور فراز سوچتا ہے کہ فضا یہاں سے دفع ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے میرا بھی راز راز ہی رہے۔ لیکن فضا کا سسر اور نند دل کے بہت اچھے ہیں اور وہ فضا کے ساتھ کسی بھی قسم کی ناانصافی ہونے نہیں دیں گے، اس لیے فضا کے سسر صاف طور پہ فراز کو کہہ دیتے ہیں کہ اگر تم نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی برا کیا تو تمہارے ساتھ میں بہت برے سے پیش آؤں گا۔ دوسری طرف کشمالہ یعنی نوشیروان کی وائف اور ایکس بھابھی نوشیروان کو دیکھ دیکھ کر کرتی رہتی ہے، کیونکہ نیند میں وہ نوشیروان کے منہ سے کسی دعا کا نام تو سن چکی ہے جب نوشیروان کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو اب وہ دن رات اسی سوچوں میں گم رہتی ہے کہ آخر یہ دعا ہے کون، مجھے نظر آئے اور میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دوں۔ نوشیروان جب الگ تھلگ اور گم سم سا بیٹھا ہوتا ہے، دعا کے خیالوں میں کھویا ہوتا ہے، تو کشمالہ سے یہ سب دیکھا نہیں جاتا، اور کشمالہ کا کریکٹر بھی تھوڑا سا مشکوک اس لیے لگ رہا ہے کہ بہرحال وہ پہلے تو نوشیروان کی بھابھی تھی، لیکن نوشیروان سے نکاح کے بعد جس طرح سے وہ نوشیروان کے ساتھ چپکنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے آگے پیچھے پھرتی ہے، اسے دیکھ کر تو یہی لگتا ہے جیسے اس کی پہلے سے ہی نوشیروان پہ نظر تھی اور اس نے خود ہی اپنے شوہر کا مرڈر کروایا ہے۔ بہرحال اگر ایسا ہے تو آگے چل کے یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ فی الحال تو دعا جس آنٹی کے پاس ہے وہ آنٹی بھی کوئی ٹھیک عورت نہیں ہے، اور کچھ ٹیزر سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دعا کسی کلب میں پروفیشنل ڈانسر کے طور پہ پرفارم کر رہی ہوگی۔ یقیناً اسی آنٹی نے دعا کو یہ سب کرنے پہ مجبور کیا ہوگا، اور نوشیروان جب دعا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک ہار کے ایک دن اس کلب میں پہنچے گا اور وہاں پر دعا کو زرق برق لباس پہنے آدمیوں کے درمیان میں ناچتا ہوا دیکھے گا تو اس کے تو اوسان ہی خطا ہو جائیں گے۔ اسے یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ دعا یہ سب کچھ مجبوری کے تحت کر رہی ہے، کیونکہ وہ ڈانس تو کر رہی ہے لیکن اس کے چہرے پر بے تحاشا اداسی ہے۔ پھر اسی طرح سے نوشیروان اس آنٹی تک پہنچے گا اور اسے کہے گا کہ میں دعا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن آنٹی ظاہر سی بات ہے کہ دعا کو مفت میں تو نوشیروان کو نہیں سونپے گی، کیونکہ دعا اسے لاکھوں کروڑوں کما کے دے رہی ہے، تو وہ دعا کی بہت بڑی قیمت لگائے گی، جبکہ نوشیروان کے لیے وہ بہت معمولی سی رقم ہوگی، تو وہ رقم ادا کر کے دعا کے ساتھ نکاح کر کے اسے عزت بنا کے اپنے گھر تو لے آئے گا۔ لیکن اس کے بعد کشمالہ دعا کو نوشیروان کی زندگی سے نکالنے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کرے گی۔ ہو سکتا ہے دعا کا دل خراب کرنے کے لیے اسے بتائے کہ نوشیروان کا کریکٹر بہت ہی برا ہے، کیونکہ پہلے یہ کسی فرحہ کے پیچھے ایسے ہی پاگل تھا، پھر اس کا بھائی فوت ہوا تو یہ میرے پیچھے پاگل ہو گیا اور زبردستی مجھ سے نکاح کیا، اس کے بعد یہ تمہارے پیچھے اس طرح سے پاگل ہو گیا، اور تمہارے بعد پھر پتہ نہیں اور کتنی لڑکیاں اس کی زندگی میں آئیں گی، جس کی وجہ سے دعا خود کو بہت انسیکیور محسوس کرے گی اور نوشیروان کی محبت پر یقین نہیں کرے گی۔ لیکن نوشیروان ہر ممکن کوشش کرے گا اور آخر کار دعا کو یقین دلا کے ہی رہے گا کہ تمہارے لیے میری محبت 100% سچی ہے۔ تو ناظرین، یہ سارے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھنے کے لیے ہمیں ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈز کا انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔